بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرۃ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی القرشی الزہری رضی اللہ عنہ احد العشرۃ المشہود لهم بالجنة رضی اللہ عنہم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمزل أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمکہ متفق علیہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہمارا ریاض الصالحین کا سبق نمبر 5 ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا غزوہ تبوک کا مختصر تعارف اور صحابی کی تعریف، چند فقہی مسائل بیان کیے گئے تھے۔ آج کا ہمارا سبق حدیث نمبر 6 کے حوالے سے ہیں۔ اس حدیث کی راوی ابو اسحاق بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ یہ قریشی ہیں، ان کی کنیت ابو اسحاق ہیں اور ابو وقاص کا نام مالک بن وہب ہیں۔ سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں اسلام لائے، جو کہ قدیم الاسلام ہیں۔ فرماتے تھے کہ میں اسلام میں تیسرا تھا اور سب سے پہلے میں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہا۔ یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی بد دعا سے لوگ ڈرتے تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر بن عوام جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوام جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ اس روایت میں یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع کہ جو الفاظ ہیں اس سے حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے، بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جانا۔ جیسے کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک عیادت المریض ہے، مریض کی بیمار پرسی کر۔ یہ سنت ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس طرح ابو اسحاق بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مرض کا تذکرہ فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ مرض کا تذکرہ کسی صحیح غرض کے لیے کرنا جائز ہے، مثلا کسی متقی صالح بزرگ کے سامنے دعا لینے کی غرض سے بیماری کا ذکر کرنا یہ جائز ہے۔ جیسے کہ اس روایت کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی بیماری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیونکہ وہ شدید درد میں مبتلا تھے، تو اپنے اس شدید درد میں مبتلا ہونے کی وجہ بتلائی۔ اس طرح اس روایت میں مال کا ذکر ہے۔ حلال طریقے سے مال جمع کرنا جائز ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال مال کمانا فرض کے بعد یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جائز طریقے پر مال جمع کرنا وعید کے تحت داخل نہیں۔ ابو اسحاق بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکورہ روایت میں وصیت کا ذکر ہے، تو شریعت کے روح سے ثلث مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں، جیسے کہ اس روایت میں جو الفاظ ہیں الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ بہت بڑا ہے۔ اس طرح اس روایت کے جو الفاظ ہیں وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ آدمی کو نیت کے مطابق ثواب ملتا ہے اور اہل و عیال پر خرچ کرنے پر اجر ملتا ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضامندی ہو۔ اس مسئلے کا تعلق باب الاخلاص و احضار النیت کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے باب سے مناسبت قائم ہوئی۔ اب ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ حضرت ابو اسحاق بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ کہتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس حجۃ الوداع والے سال عیادت کے لیے تشریف لائیں، من وجع اشتد بی، کیونکہ میں شدید درد میں مبتلا تھا۔ فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا اور درد کس قدر شدید ہے، وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں مالدار ہوں، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں مال کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ قال لا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ قلت فالشطر، تو میں نے عرض کیا آدھا مال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ فقال لا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ قلت فالثلث، تو میں نے عرض کیا تیسرا حصہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ قال الثلث والثلث کثیر او کبیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا اور تیسرا حصہ بہت زیادہ یا بڑا ہے۔ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذر عالۃ، اگر تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہت ہی بہتر ہیں کہ تم ان کو تنگ دست و محتاج چھوڑ جاؤ۔ عالتاً کی معنی فقر اور محتاجی کے ہیں۔ یتکففون الناس وانک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جو چیز بھی اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو گے، الا اجرت علیہا، اس پر تجھے اجر ملے گا اور اس کا اجر پاؤ گے۔ حتی تجعل فی امرأتک، حتیٰ کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالو۔ قال فقلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا، یعنی کیا میں مکہ میں چھوڑ دیا جاؤں گا؟ ان کے مکہ سے لوٹنے کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر ایران فتح کیا، بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام لانا انہیں نصیب ہوا، پس ان کو نفع پہنچا اور ان کے ہاتھوں بہت سے کافر قتل ہوئے۔
قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہیں چھوڑے جاؤ گے، اگر ایسا ہوا تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ جو عمل بھی ان کے بعد تم اللہ کی رضامندی کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجہ اور مرتبہ میں اضافہ ہوگا اور شاید تمہیں پیچھے رہنے کا موقع ملے، یہاں تک کہ اس سے کچھ لوگوں یعنی مسلمانوں کو فائدہ اور دوسروں کافروں کو نقصان پہنچے۔ پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت کو پورا فرما اور ان کو نامراد واپس نہ فرما۔ لیکن البائس سعد بن خولہ یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماتا، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں کہ جن کے لیے رحمت و ہمدردی کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کی وفات مکہ میں ہو گئی تھی اور وہ ہجرت نہ کر سکے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا جس کا خلاصہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر تعارف، اسی طرح فقہی چند مسائل بیان کیے گئے اور شرعی وصیت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ آئندہ ہمارا سبق حدیث نمبر 7 اور 8 کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔